المغفرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں اور آپ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. آپ نے بندوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے اپنے بارے میں اپنے سچے کلام میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنے ذات عالی پر بندوں کو معاف کرنا لازم کر دیا ہے. مولا، جس چیز کو آپ پسند فرماتے ہیں، جس کا آپ نے بندوں کو حکم دیا ہے، جس کو آپ نے اپنے ذات عالی پر لازم کر لیا ہے، اسی معافی کا ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. اس لیے کہ مولا، ہم کو ایک دن آپ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ دن اور رات اور یہ مہینے اور یہ سال، یہ سب ہم کو موت سے قریب کرتے جا رہے ہیں. ہم دنیا میں جتنے دن چاہے جی لیں، لیکن ایک نہ ایک دن موت کا فرشتہ ہماری گردن کے پاس آ کر کھڑا ہوگا، ہماری روح نکالنے کی تیاری کرے گا. ہم اس سے بھاگ نہیں سکیں گے. موت کے فرشتے کے ساتھ آج تک بھی کسی کی جیت نہیں ہوئی، موت کے فرشتے کی جیت ہوئی. کریم آقا، ہم دنیا کی ذرا سی تکلیف سے پریشان ہو جاتے ہیں. موت کی سختی، قبر کی تنہائی، وہاں کا اندھیرا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اگر آپ نے رحم فرما دیا تو پھر ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. کریم آقا، آپ رحیموں کے رحیم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ داتاؤں کے داتا ہیں، آپ سخیوں کے سخی ہیں. ہمارے حال پر، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے. پوری انسانیت کو ہدایت دے کر پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما دیجیے. یہ ہمارا پیارا ملک جو محبت بڑے انسانوں کا ملک ہے، اللہ ہمارے اس پیارے ملک کو چند سالوں سے نظر لگ گئی ہے. یہاں پر آپ کے کچھ بندے انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کا پورا ماحول بنا رہے ہیں، ہمارے اس پیارے دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں. کریم آقا، وہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں، ان کے دل بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. مولا، ان سب کو ہدایت سے نواز دیجیے، ان کو اسلام کا اور امن کا علم بردار بنا دیجیے. حضرت عمر کو ہدایت آپ ہی نے تو دی تھی، وہ تو ننگی تلوار لے کر نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. حضرت خالد کو ہدایت آپ ہی نے تو دی تھی، انہوں نے تو 20 سال حضور کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچائی اور جنگوں کے اندر اول دستے میں رہا کرتے تھے. ان کو بھی تو ہدایت آپ ہی نے دی. وہ وحشی اور ہندا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو قتل کیا، آپ کا سینہ چیرا، اس میں سے دل نکالا، اس کو کچا چبایا، آپ کے ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی اور بھی دوسرے اعضاء کاٹے، اس کو ساگے میں پرو کر اس کا ہار بنایا، اپنے گلے میں پہنا. مولا، اس وحشی کو اور ہندا کو بھی تو آپ ہی نے ہدایت دی تھی. وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جنہوں نے 30 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا کر ڈوب کر مر جائیں گے، پہاڑ پر سے کود کر مر جائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. اس اکرمہ کو ہدایت آپ ہی نے تو دی تھی. مولا، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی قدرت کے ساتھ آپ اس زمانے میں بھی ہے. ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو ایسے انسان اسلام کے اور مسلمانوں کے درپے ہیں،
مولا ان کے بربادی کی ہم دعا نہیں مانگتے، ان کے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیجیے۔